بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک برابا کا تعلق ہے وہ جبل خرمون کے ایک دریا بردی کے کنارے رہتا ہے۔ توریت میں اس دریا کو ابانا کے نام سے لکھا گیا ہے۔ اس دریا کے دو حصے ہیں، ایک شمالی حصہ جس کے مغربی بازو پر شاید ہی کوئی بستی ہو، دوسرا جنوبی حصہ جس میں جبل خرمون ہے۔ خرمون با اعتبار جلال و عظمت شام کی بہترین چوٹی ہے، نیز یہ بلند ترین کوہستانی سلسلوں میں شامل ہوتا ہے۔ یارم کی ساری گفتگو سے حبیب بن عثمان کسی قدر مطمئن ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر کچھ دیر تک مسکراہٹ کھیلتی رہی، پھر اپنی جگہ پر وہ اٹھ کھڑا ہوا، اپنے گھوڑے کے قریب آیا اور گھوڑے کی خرزین کے اندر سے ایک رسی نکالی، دوبارہ واپس آیا، یارم کے دونوں ہاتھ اس کے پشت پر باندھے، پھر اسے اٹھایا، ساتھ ہی قریب کھڑے ایرخ کو مخاطب کیا۔ بزرگ ایرخ، مجھے افسوس ہے کہ میں اس جوان کو اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں جس کو آپ کی بیٹی السار پسند کرتی ہے اور اس سے شادی کرنے کی خواہش مند ہے۔ میں کبھی بھی اسے اپنے ساتھ نہ لے جاتا اگر اس نے میرے باپ کو قتل اور میری ماں کو اندھا نہ کیا ہوتا۔ بزرگ ایرخ، مجھے افسوس ہے، مجھے ایسا کرنا پڑ رہا ہے۔ میں اس قاتل، اس گنہگار کو السار کی خاطر چھوڑ نہیں سکتا۔ مجھے امید ہے آپ بھی اس جیسے قاتل اور گنہگار کی طرفداری نہیں کریں گے۔ حبیب بن عثمان رکا، اس نے اپنا رخ السار کی طرف کیا، پھر اسے مخاطب کرتے کہنے لگا، اس میں کوئی شک نہیں، تم اس یارم کو اپنی زندگی کا ساتھی بنانے والی تھی، اس کو پسند کرتی ہو، اس سے محبت کرتی ہو، لیکن میں اپنے فرض کو تمہاری محبت پر قربان نہیں کر سکتا۔ تمہاری خاطر میں اس قاتل کو معاف نہیں کر سکتا۔ میں اس کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو یہیں اس کی گردن کاٹ دیتا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ اسے میں اپنے بادشاہ خارز کے پاس پیش کروں گا، وہ اسے جو بھی سزا دے گا مجھے قابل قبول ہوگی۔ مجھے امید ہے تم میری اس حرکت کو ناپسند نہیں کرو گی۔ السار، تم جوان ہو، خوبصورت ہو، تمہاری عمر بھی کوئی اتنی بڑی نہیں ہوگی۔ رقیم اتنا بڑا شہر ہے، تمہیں زندگی کا ساتھی بنانے کے لیے بے شمار نوجوان مل سکتے ہیں، اس لیے کہ تم خوبصورت اور پرکشش ہو۔ ایسی لڑکیوں کے لیے رشتوں کی کمی نہیں ہوتی۔ حبیب بن عثمان کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ ایرخ بول پڑا، ابن عثمان، تمہیں مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیٹے، تم ایک عرصے سے ہمارے معبد میں آ رہے ہو، تمہارے کردار، تمہارے اخلاق، تمہاری جمع مردی، تمہاری شجاعت سے تو میں پہلے ہی متاثر تھا۔ مجھے بے حد دکھ اور صدمہ ہوا ہے کہ اس یارم نے تمہارے باپ کو قتل کیا، تمہاری ماں کو اندھا کر دیا۔ ابھی تو اس کی شادی السار سے نہیں ہوئی، قسم نبتیوں کے سب سے بڑے دیوتا ذوالشعراء کی، اس کی شادی السار سے ہو چکی ہوتی اور یہ السار کا شوہر ہوتا اور مجھے پتہ چلتا کہ یہ تمہارے باپ کا قاتل تمہاری ماں کو اندھا کرنے والا ہے، تب بھی میں تم سے کہتا کہ اس جیسے گنہگار کو سزا ضرور ملنی چاہیے۔ ابن عثمان، تم اسے اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو، ہمیں کوئی گلہ، کوئی شکوہ نہ ہوگا۔ ایرخ جب خاموش ہوا تو السار، جو کافی دیر تک خاموش کھڑی تھی، بول پڑی، ابن عثمان، میں نہیں جانتی تھی کہ یارم اس قدر گنہگار اور قاتل انسان ہے۔ میں اسے، جو اپنا رشتہ اور تعلق قائم کرنے والی تھی، واپس لیتی ہوں اور تم سے کہتی ہوں کہ اسے ایسی کڑی سزا دو کہ یہ یا اس جیسے دوسرے لوگ آئندہ اس قسم کی حرکت اور برا فعل نہ کریں۔ قسم ذوالشعراء کی، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ یارم ایسا بد کردار اور قاتل انسان ہے اور یہ کہ چھٹے ہوئے بدماش اور ڈاکو برابا کا آدمی ہے، تو میں کبھی اسے معبد میں گھسنے ہی نہ دیتی، اس سے اپنے سارے تعلقات منقطع کرتی ہوں۔ ساتھ ہی ابن عثمان، تم سے گزارش بھی کرتی ہوں کہ اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤ اور اس کے گناہوں اور اعمال کی قرار واقعی سزا دو۔ ابن عثمان، میں اس بات پر بھی بے حد شرمندہ اور خجل ہوں کہ اس یارم کی خاطر میں نے ایک موقع پر تمہاری دل شکنی کی۔ یہاں السار کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ حبیب بن عثمان بیچ میں بول پڑا اور اسے مخاطب کیا، السار، اس موضوع کے متعلق اب کوئی گفتگو نہ کرنا۔ وہ ایک باب تھا جو بند ہو چکا، وہ ایک موضوع تھا جس کا خاتمہ ہو چکا، وہ ایک حادثہ تھا جو تیرے اور میرے اوپر سے گزر گیا، اب وہ ماضی کا ایک لمحہ بن چکا ہے اور ہم دونوں کو اسے بلا دینا چاہیے۔ السار حبیب بن عثمان کی اس گفتگو کا جواب دینا ہی چاہتی تھی کہ اسے خاموش ہو جانا پڑا۔
اس لیے کہ معبد کی طرف سے مالک، سعید، اوزال، حویلہ، تیمان اور یوناح آ گئے تھے۔ قریب آتے ہی سعید نے راما کا احوال پوچھا۔ راما اسے دیتی ہی بے حد خوش ہو گئی تھی، اس کے سوال کا جواب دیا، پھر ایک طرف ہٹتی ہوئے سعید کے پہلو میں کھڑی ہو گئی تھی۔ اس موقع پر اوزال کو نہ جانے کیا سوجی، تھوڑا سا آگے بڑھی، یارم کا وہ انگوچھا جو وہ کندھے پر رکھتا تھا وہ ایک طرف گرا ہوا تھا۔ اوزال نے اس انگوچھے کو اٹھایا، بڑی ہمدردی، بڑی دردمندی میں وہ حبیب بن عثمان کی طرف دیکھتے ہی اس کی پشت کی طرف گئی اور اس کے کپڑے جھاڑنے لگی۔ اس موقع پر حبیب بن عثمان نے عجیب سے انداز میں اس کی طرف دیکھا، پر اوزال نے کوئی پرواہ نہیں کی، اس کے کپڑے جھاڑتی ہوئی کہنے لگی، آپ جب پہلی بار زمین پر گرے تو ہم سب فکر مند ہو گئے تھے، آپ کے کپڑے گرد آلود ہو گئے تھے، میں نے جھاڑ دیے ہیں۔ پھر اوزال حبیب بن عثمان کے پہلو ہی میں کھڑی رہی۔ اس موقع پر مالک بول پڑا، حبیب میرے بھائی، جو معاملہ تم نے اس یارم کے ساتھ کیا وہ میں دیکھ چکا ہوں اور تم دونوں کی گفتگو بھی سن چکا ہوں، یارم کو اپنے ساتھ لے چلو، اس کا معاملہ میں اپنے باپ کے سامنے پیش کروں گا، وہ جو اس کا فیصلہ کرے میرے خیال میں وہ تمہیں بھی منظور ہوگا، اسے میں بھی قبول کروں گا۔ حبیب بن عثمان نے مالک کے اس فیصلے سے اتفاق کیا۔ پھر وہ سب یارم کو اپنے ساتھ لے کر قصر کا رخ کر رہے تھے۔ جس وقت مالک، حبیب بن عثمان، سعید، اوزال اور حویلہ قصر سے نکل کر معبد کی طرف گئے تو ان کے جانے کے تھوڑی ہی دیر بعد حارث کا چھوٹا اور مالک کا سوتیلا بھائی زیبال قصر کے ان کمروں کی طرف آیا جہاں اوزال کی رہائش گاہ تھی۔ وہاں زوفا اپنی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کمرے کے دروازے پر زیبال جب آ کر رکا تو زوفا اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ زیبال اس کمرے میں داخل ہوا اور زوفا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تم اس قصر کی ایک محترمہ اور بڑی معزز خادمہ ہو، میں تمہارے ساتھ ایک معاملہ طے کرنا چاہتا ہوں، مجھے امید ہے اس سلسلے میں تم میری مدد کرو گی۔ ساتھ ہی کمرے کی ایک خالی نشست پر زیبال بیٹھ گیا۔ زوفا پھر اپنی جگہ پر بیٹھ گئی اور سوالیہ سے انداز میں زیبال کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، بیٹے میں سمجھی نہیں تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ زیبال نے گلا صاف کیا، پھر زوفا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تم برا نہ ماننا، یوں جانو میں ایک مصیبت، ایک اذیت میں پھنس گیا ہوں۔ جس روز تمہاری مالکن اوزال یہاں آئی تھی اسی روز سے میں اسے پسند کرنے لگا ہوں۔ اب اس سے میری محبت، میری پسند اپنے عروج کو پہنچ چکی ہے، میں اسے اپنانا چاہتا ہوں، اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس سلسلے میں مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ زوفا نے اس موقع پر تیز نگاہوں سے زیبال کی طرف دیکھا، پھر اس کی آواز سنائی دی، زیبال میں نہیں جانتی تم کیا کرنا چاہتے ہو، اگر ایسا معاملہ ہے تو اس سلسلے میں اپنی ماں، اپنے باپ یا اپنے بڑے بھائی مالک سے بات کرو، وہ اس سلسلے میں تمہاری بہترین مدد کر سکتے ہیں۔ میں ایک خادمہ ہوں، اس سلسلے میں میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں۔ زیبال نے ایک کہکہا لگایا، پھر اس نے زوفا کو مخاطب کیا، یہ کام نہ میرا باپ کر سکتا ہے، نہ ماں اور نہ ہی بھائی، یہ کام تمہارے علاوہ کوئی انجام دے ہی نہیں سکتا۔ اوزال اس وقت سب لوگوں کے ساتھ معبد کی طرف گئی ہوئی ہے، میں اس کی غیر موجودگی میں ہی تمہارے ساتھ معاملہ طے کرنا چاہتا ہوں۔ جب وہ لوٹے تو اس کے کان میں یہ بات ڈال دینا کہ میں اسے پسند کرتا ہوں اور اس سے شادی کرنے کا خواہش مند ہوں، بس فی الحال اس سے یہی جملہ کہنا، پھر جو وہ جواب دے اس سے مجھے آگاہ کرنا، بس تمہاری مہربانی ہوگی۔ ساتھ ہی میں تم سے یہ گزارش بھی کروں گا کہ اگر ہو سکے، اگر ممکن ہو تو تم کوشش کرنا کہ اوزال کو میری طرف مائل کر سکو۔ زوفا اگر تم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئی، اگر تم نے اوزال کو میری طرف مائل کر دیا، اسے میری زندگی کا ساتھی بنانے میں مدد کی، تو یاد رکھنا میں تمہیں ایسا نوازوں گا کہ زندگی بھر کی ساری مشقتوں سے بے نیاز ہو جاؤ گی۔ اس کے ساتھ ہی زیبال اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، دروازے کی طرف بڑھا، پھر اچانک رک گیا، مڑا اور زوفا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، جس وقت اوزال لوٹتی ہے اور اپنے کمرے میں داخل ہوتی ہے تو میں اس کی نگاہ بچا کر کمرے میں آ جاؤں گا، تم اس کے کمرے میں جا کر میرا سوال دہرانا، جو وہ جواب دے اپنے کمرے میں آ کر مجھے آگاہ کرنا، میں تمہاری اس کوشش کا بڑا ممنون ہوں گا۔ اس کے ساتھ ہی زیبال وہاں سے چلا گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد سعید، حبیب بن عثمان، مالک، حویلہ اور اوزال قصر میں داخل ہوئے۔ حویلہ سیدھے اپنے کمرے کی طرف گئی،
बाकी लोग कसर के अंदरूनी हिस्से की तरफ चले गए थे। जिस वक्त अफजाल अपने कमरे की तरफ गई तो अचानक कसर के अंदरूनी हिस्से से ज़ीबाल निकला और एक तरफ से होता हुआ ज़ूफ़ा के कमरे में चला गया। उसे अपने कमरे में दाखिल होते देखकर ज़ूफ़ा अपने कमरे से निकली और अफजाल के कमरे में दाखिल हुई। अफजाल उस वक़्त एक नशिश पर बैठी थी। एक टांग उसने दूसरी टांग पर रखी हुई थी और ऊपर वाली टांग हिलाते हुए वो कुछ सोच रही थी कि ज़ूफ़ा को अंदर आते देखकर वो चौंकी। अपनी जगह से उठकर उसने इस्तकबाल किया और अपने करीब ही बैठने के लिए कहा। ज़ूफ़ा जब बैठ गई तो अफजाल थोड़ी देर तक बड़े गौर से उसकी तरफ देखती रही, फिर बोल पड़ी, तुम्हारा चेहरा बताता है कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो। बार बार लब खोलने की कोशिश करती हो पर कह नहीं पाती। कहो, क्या कहना चाहती हो? डरो नहीं, हिचकिचाओ नहीं, मैं तुमसे कुछ कहूँगी तो नहीं। इस पर ज़ूफ़ा की हौसला अफजाई हुई। उसने अफजाल को मुखातब किया, अफजाल मेरी बेटी, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि नब्तियों के बादशाह खारिस का छोटा बेटा ज़ीबाल तुम्हें पसंद करता है और तुम्हें अपनाने का ख्वाहिशमंद है तो तुम बुरा तो नहीं मानोगी। ये सवाल अफजाल के लिए अचानक बीता, बेमौका और नामुनासिब बीता। कुछ देर तक वो अजीब सी कशमकश में रही, सोचती रही। फिर उसके लबों पर हल्की सी दिल फरेब और जहद शिकन मुस्कुराहट नमूदार हुई। फिर ज़ूफ़ा की तरफ उसने देखा। ज़ूफ़ा, जो कुछ तुमने कहा है मेरा दिल कहता है ज़ुबान तुम्हारी है पर अल्फाज किसी और के हैं। क्या ये बात तुमसे ज़ीबाल ने कहलवाई है? ज़ूफ़ा मुंह से न बोली। असबात में उसने सर हिला दिया था। थोड़ी देर तक कमरे में खामोशी रही। इसके बाद उस खामोशी को अफजाल ने तोड़ा। सुन ज़ूफ़ा, मैं इस शहर में अजनबी ही नहीं बेघर भी हूँ। जो सवाल तुमने किया है मेरे लिए नया ही नहीं अजीब व गरीब भी है। यहाँ तक कहते कहते अफजाल जब खामोश हो गई तो बीच में ज़ूफ़ा बोल पड़ी, फिर मैं इस सवाल का ज़ीबाल को क्या जवाब दूँ? वो इस वक्त मेरे कमरे में बैठा हुआ है और तुम्हारे जवाब का मुंतज़र है। इस इंकशाफ पर अफजाल मज़ीद चौंकी, तेज़ निगाहों से ज़ूफ़ा की तरफ देखा। इसके बाद कोई फ़ैसला करते हुए वो कह रही थी, जाकर ज़ीबाल से कहो कि मैं मजबूर और बेबस हूँ, उससे शादी नहीं कर सकती। मुझसे शादी न करना यूँ जानो मेरी मजबूरी है। उससे ये भी कहना, न मैं उससे नफ़रत करती हूँ, न उससे मोहब्बत, ना ही उसके मुतालिक मेरे कोई जज्बात हैं। बस अब तुम जाओ। ज़ूफ़ा सर झुकाए चुपचाप बाहर निकल गई। साथ वाले कमरे में दाखिल हुई। उसे देखते ही ज़ीबाल चौंकर अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और उसे मुखातब किया, ज़ूफ़ा, तुम क्या जवाब लेकर आई हो? ज़ूफ़ा ने झट से ज़ीबाल से कह दिया, अफजाल ने तुम्हारे साथ शादी करने से इनकार कर दिया है। उसका कहना है कि ज़ीबाल से शादी न करना मेरी मजबूरी है। इस जवाब पर ज़ीबाल मायूस हो गया था। उसने ज़ूफ़ा को फिर मुखातब किया, ज़ूफ़ा, वापस अफजाल के पास जाओ और उससे पूछो उसे क्या मजबूरी है, क्या वो किसी और को पसंद करती है। इस पर ज़ूफ़ा मुड़ी, फिर अफजाल के पास आई और उसे मुखातब करके कहने लगी, ज़ीबाल पूछता है कि अफजाल की मुझसे शादी न करने की क्या मजबूरी है, क्या वो किसी और को पसंद करती है। अफजाल के चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ। फिर वो कहने लगी, हाँ ज़ूफ़ा, ये ठीक है, मैं किसी और को पसंद करती हूँ और उसे ही अपनी ज़िंदगी का साथी बनाने का तहैया किए हुई हूँ। अब तुम जाओ। ज़ूफ़ा बाहर निकल गई। ज़ीबाल उसके कमरे के दरवाजे के पास ही खड़ा था। कबल इसके ज़ीबाल कुछ कहता, ज़ूफ़ा ने उसे मुखातब किया, अफजाल का जवाब यह है कि वो वाकई किसी को पसंद करती है। ज़ीबाल के चेहरे पर दूर दूर तक मायूसियाँ बिखर गईं। उसने फिर ज़ूफ़ा को मुखातब किया, एक बार फिर वापस जाओ। जिस शख्स को तुम पसंद करती हो उसे तुमने यहाँ कसर में आकर पसंद किया है। यहाँ आने से पहले तुम किसी को पसंद कर चुकी हो। ज़ूफ़ा फिर मुड़ी, अफजाल के कमरे में दाखिल हुई। उसे देखते हुए अफजाल मुस्कुरा दी थी और कहने लगी, लगता है तुम कोई और सवाल लेकर आई हो, बहरहाल पूछो। ज़ूफ़ा कहने लगी, ज़ीबाल पूछता है, जिस शख्स को तुम पसंद करती हो उसे तुमने यहाँ आने के बाद पसंद किया है या यहाँ आमद से पहले ही तुम किसी को अपनी ज़िंदगी का साथी बनाने का तहैया कर चुकी हो। अफजाल ने हल्का सा कहकहा लगाया और कहने लगी, जाओ वापस ज़ीबाल के पास जाओ और उसे कहो कि रकीम शहर में आमद से पहले ही मैं किसी को अपनी ज़िंदगी का साथी बनाने का तहैया कर चुकी थी। अब तुम जाओ। ज़ूफ़ा फिर बाहर निकली। ज़ीबाल वहीं दरवाजे पर ही खड़ा हुआ था। उसे देखते हुए ज़ूफ़ा कहने लगी,
اوزال نے تمہارے سوال کا جواب یہ دیا ہے کہ جس کسی کو بھی وہ اپنی زندگی کا ساتھی بنانا چاہتی ہے اسے اس نے یہاں آمد سے پہلے ہی پسند کر رکھا ہے۔ اب بول میں کیا کروں؟ زیبال اپنا منہ زلفا کے کان کے قریب لے گیا اور کہنے لگا، تمہاری مہربانی اپنی ہر نشست میں اس سے بات چیت کرتے ہوئے میری طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی رہو، میں تمہیں مالا مال کر دوں گا۔ میں ہر صورت میں اوزال کو اپنانے کا تہیہ کر چکا ہوں۔ اگر اس نے لگاتار مجھے اپنی زندگی کا ساتھی بنانے سے انکار کیا تو میں اسے اپنا شریک حیات بنانے کے لیے دوسرے اور زیر کر دینے والے حربی بھی استعمال کر سکتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی زیبال قصر کے اندرونی حصے کی طرف چلا گیا تھا۔ مالک، حبیب اور سعید نے یارم کو حارث کے سامنے پیش کیا۔ حویلہ بھی ان کے ساتھ تھی۔ حبیب کے بجائے مالک نے سارے حالات اپنے باپ سے کہہ دیے تھے۔ جب مالک سارے حالات کہہ رہا تھا تو لمحہ بلمحہ حارث کا غصہ تیز سے تیز تر ہوتا جا رہا تھا۔ جب سارا معاملہ مالک کہہ چکا تو حارث کے غصے کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اس کا چہرہ تپ کر لابے کی مانند ہو گیا تھا۔ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر فیصلہ دیتے ہی اس نے اپنے بیٹے کو مخاطب کیا، اس شخص کو جو حبیب بن عثمان کے باپ کا قاتل اور اس کی ماں کو اندھا کرنے کا ذمہ دار ہے، وقت ضائع کیے بغیر قصر سے باہر لے جاؤ اور اس کی گردن کٹوا دو۔ یہ فیصلہ سن کر مالک نے داروغہ کو اندر بلوایا، اسے مسلح جوانوں کو بلانے کے لیے کہا۔ تھوڑی دیر بعد مسلح جوان آئے، یارم کو پکڑ کر باہر لے گئے تھے اور اس کی گردن کاٹ دی تھی۔ یارم کی انجام کے بعد حبیب جس وقت باہر نکلنا چاہتا تھا تو حارث نے اسے مخاطب کیا، حبیب تم اور تمہارا بھائی سعید دونوں یہاں رکو، تمہارے معبد کی طرف جانے کے بعد بہت بڑا حادثہ رونما ہوا ہے۔ یوں جانو مجھے ایک بار پھر بیٹے تجھے ایک انتہائی اہم مہم پر روانہ کرنا پڑ رہا ہے۔ تمہارے جانے کے بعد میری بیٹی عریب کی طرف سے خسرون آیا ہے۔ پھر حارث کے کہنے پر داروغہ خسرون کو بلا لایا۔ خسرون مالک، سعید اور حبیب سے ملا۔ پھر خسرون نے حارث کے کہنے پر حبیب بن عثمان، سعید اور مالک سے وہ سارے حالات کہہ ڈالے تھے جو عریب کو پیش آئے تھے۔ خسرون جب سارے واقعات کہہ چکا تب حارث نے حبیب بن عثمان کو مخاطب کیا، اب بولو بیٹے تم کیا کہتے ہو؟ خیرودیس میری بیٹی کو قتل کرنے کے درپے ہے، میں اسے ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ میں اس پر فی الفور حملہ بھی کر سکتا ہوں لیکن یہ جلد بازی ہوگی، اس دوران وہ میری بیٹی کو فوراً ہلاک بھی کر سکتا ہے۔ وہ اسے اپنے شہر سے روانہ کرنے کے بعد اپنے مسلح جوانوں کے ذریعے دشت سینہ میں ہلاک کرنے کا تہیہ کیے ہوئے ہے۔ بیٹے میں ہر صورت میں اپنی بیٹی عریب کو زندہ دیکھنا چاہتا ہوں، وہ ایک ایسی بیٹی ہے جو میرے دل کی راحت، میری آنکھوں کا چین ہے۔ اب بولو تم کیا کہتے ہو؟ حبیب نے کچھ سوچا اور کہنے لگا، نبتیوں کے عظیم تاجدار، آپ جیسا چاہ رہے ہیں ویسا ہی ہوگا۔ میں آج ہی کچھ مسلح جوانوں کو لے کر اپنے شہر سے نکلوں گا، خسرون میرے ساتھ ہوگا۔ میرے خداوند نے چاہا تو میں ہر حالت میں عریب کو زندہ سلامت آپ کے پاس لے کر آؤں گا۔ مجھے امید ہے کہ جس طرح میں نے اوزال کی مہم کو کامیابی کے ساتھ سر کیا ہے، ایسی ہی میں اپنی بہن عریب کو بھی سلامتی کے ساتھ رقیم شہر لانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ میرے خیال میں اب مجھے اجازت دیں، میں مالک اور سعید تینوں لشکرگاہ کی طرف جاتے ہیں، وہاں سے میں چند دستوں کو لے کر اپنی مہم پر روانہ ہو جاؤں گا۔ حارث نے اس سے اتفاق کیا۔ پھر حبیب، مالک اور سعید وہاں سے نکل گئے تھے، خسرون بھی ان کے ساتھ تھا۔ قصر کے احاطے میں آنے کے بعد حبیب بن عثمان رک گیا، پھر مالک سے کہنے لگا، آپ لوگ رکیں، میں ذرا اپنے کمرے سے ہو آؤں، وہاں میرا کچھ سامان ہے میں وہ لے لوں۔ اس پر مالک کہنے لگا، چلو ہم بھی تمہارے ساتھ چلتے ہیں۔ پھر سارے حبیب بن عثمان کے کمرے کی طرف بڑھے، اتنے میں راما قصر کے احاطے میں داخل ہوئی۔ اسے دیکھتے ہوئے حبیب رک گیا۔ جب وہ قریب آئی تو حبیب نے اسے مخاطب کیا، راما خیریت تو ہے؟ راما مسکراتے ہوئے بول پڑی، میرے بھائی سب خیریت ہے، دراصل میں اوزال سے ملنا چاہتی تھی، میں نے اس کی بڑی تعریف سنی، میرا اس سے ملنے کو جی چاہتا تھا، لہٰذا قصر میں چلی آئی۔ کیا آپ مجھے بتائیں گے کہ وہ قصر کے کس کمرے میں رہتی ہے؟ حبیب بن عثمان جواب میں مسکراتے ہوئے کچھ دیر تک اس کمرے کی طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، چلو ہمارے ساتھ آؤ، ہم بھی اوزال ہی کے کمرے کی طرف جا رہے ہیں۔ سب قصر کے احاطے کے مغربی جانب بڑھنے لگے تھے۔ اوزال نے بھی شاید اپنے کمرے کے اندر سے سب کو اپنی طرف آتے دیکھ لیا تھا، لہٰذا وہ بھی اپنے کمرے سے باہر آن کھڑی ہوئی تھی۔
راما نے دور ہی سے اسے دیکھ لیا تھا، لہٰذا وہ سب سے الگ ہوتی ہے بڑی تیزی سے آگے بڑھی اور اوزال کے قریب گئی اور مسکراتے ہوئے کہنے لگی، میری بہن، شاید تم نے مجھے پہچان لیا ہوگا۔ اوزال نے بڑی نرمی میں جواب دیتی ہوئی کہنا شروع کیا، میں نے تمہیں معبد میں دیکھا تھا، جس طرح تم سعید بھائی سے ملی، اس سے گفتگو کی، میں نے اس سے یہ اندازہ لگایا ہے کہ تم سعید بھائی کو پسند کرتی ہو۔ راما مسکراتی ہوئے کہنے لگی، اوزال، تو بڑی تیز نگاہ اور دور اندیش لڑکی ہے، تمہارا اندازہ درست ہے، میں واقعی سعید کو پسند کرتی ہوں۔ میں نے قصر کے لوگوں سے تمہاری بڑی تعریف سنی، بس تم سے ملنے کو جی چاہتا تھا۔ اوزال جواب میں کچھ کہنا چاہتی تھی کہ اتنی دیر میں سب قریب آ گئے۔ حبیب اپنے کمرے میں چلا گیا، اپنا کچھ ضروری سامان اس نے سمیٹا، پھر راما کو مخاطب کر کے وہ کہنے لگا، راما، تم اوزال کے پاس بیٹھو، ہمیں ایک مہم درکار ہے، ہم جاتے ہیں۔ حبیب بن عثمان کے ان الفاظ پر اوزال چونکی، چند قدم آگے بڑھی، پھر اس کو مخاطب کر کے کہنے لگی، ابن عثمان، آپ برا نہ مانیے گا، آپ میرے محافظ ہیں، مجھ سے پوچھے بغیر، مجھ سے مشورہ کیے بغیر آپ کیسے کسی مہم پر جا سکتے ہیں؟ اس موقع پر مالک بن حارث نے ایک بھرپور قہقہہ لگایا، سعید بھی ہنس رہا تھا۔ حبیب بن عثمان کے چہرے پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ پھر مالک کی آواز سنائی دی، ابن عثمان، میری بہن اوزال ٹھیک کہتی ہے، جب بھی تم کسی مہم پر جاؤ، اس مہم کی اطلاع دینا اوزال کو ضروری اور لازم ہے۔ اب اس وقت تم زحمت نہ کرو، میں خود ہی اس مہم کی تفصیل اوزال سے کہتا ہوں۔ ساتھ ہی مالک نے جس مہم پر حبیب بن عثمان نے روانہ ہونا تھا اس کی تھوڑی سی تفصیل بتا دی تھی۔ یہ تفصیل سن کر اوزال فکرمند اور پریشان ہو گئی تھی۔ کچھ دیر تک وہ سوچتی رہی، پھر حبیب بن عثمان کو اس نے مخاطب کیا، ابن عثمان، جس مہم پر آپ روانہ ہو رہے ہیں، اگر اس مہم میں بھی آپ کا ساتھ دوں تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ حبیب بن عثمان نے چونکنے کے انداز میں اوزال کی طرف دیکھا، پھر اسے مخاطب کیا، اوزال، یہ ایک ایسی مہم ہے جس میں تجھے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا، اس لیے کہ مجھے پہلے ہی کسی کا دفاع کرنا ہے۔ میں تمہیں کہاں سنبھالتا پھروں گا، اور پھر تم کیوں اس مہم میں شامل ہونا چاہتی ہو؟ یہ ایک خطرناک مہم بھی ہے۔ حبیب بن عثمان جب خاموش ہوا تو اوزال نے اس دفعہ مالک کی طرف دیکھتے ہوئے اسے مخاطب کیا، مالک، میرے بھائی، اگر آپ سعید بھائی اور راما برا نہ مانے تو میں اس موضوع پر حبیب بن عثمان سے علیحدگی میں گفتگو کرنا چاہتی ہوں۔ مالک مسکرا دیا اور کہنے لگا، اوزال، میری بہن، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اس سلسلے میں تم حبیب بن عثمان سے علیحدگی میں گفتگو کر سکتی ہو۔ اوزال نے حبیب بن عثمان کی طرف دیکھا، ابن عثمان، آپ ذرا میرے کمرے میں میرے ساتھ آئیے۔ ساتھ ہی اوزال اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ حبیب چپ چاپ اس کے پیچھے ہو لیا تھا۔